کائنات کی سب سے بڑی پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی ہے. کائے کی پاکیزگی ہے؟ جلدی بولو، کائے کی پاکیزگی ہے؟ نگاہ اگر پاکیزہ نہیں ہے تو کچھ پاکیزہ نہیں ہے. ایک صحابی کی بات بتا دو، نوجوانوں، یہ موبائلوں میں راتوں میں تصویریں دیکھ کے سو جانے والوں اور یہ اپنے موبائلوں میں فلمیں دیکھنے والوں، یہ غور کرنا. دوسروں کی بچیوں پہ نظر کرنے والوں، یہ غور کرنا. مسلمان کسے کہتے ہیں یہ سمجھو. نام ہے عمیر بن حبیب. صحابی کا نام کیا ہے؟ اچھا، رومیوں نے 10 صحابہ کو پکڑا ہے، 9 کو تو شہید ہی کر دیا. ایک آدمی پکڑ کے لے گیا، مالدار آدمی، کہنے لگا اسے میں لے کے جا رہا ہوں، اس کا ایمان میں چھین لوں گا ایک طریقے سے. تو اس نے کہا دیکھ تو میرا غلام ہے، ابھی تک تو میرا غلام ہے، مگر آج سے اپنا داماد بھی بنا دوں گا، تجھے اپنی بیٹی بھی دے دوں گا، سب دولت بھی دے دوں گا، بس اسلام چھوڑ دے. اس نے کہا تو اپنی دولت کی بات کرتا ہے، پوری دنیا کی دولتیں دے دے گا میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا اسلام. اس نے کہا یار ایمان بڑا زیادہ پکا لگتا ہے. اس نے مشورہ کرو. میٹنگ ہوئی، جال بچھایا گیا. جال کیا بچھایا گیا؟ سب سے زیادہ خطرناک اس ملک کی حسینہ منگائی گئی جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے. اس کے نین نقش، اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے جسم کی بناوٹ اتنی خوبصورت تھی کہ میلے لگ جاتے تھے اسے دیکھنے کو. اسے بلایا گیا. اچھا خالی یہی نہیں، اور بھی جال تھا. 2 دن بھوکا رکھا گیا. اندر کمرے میں بند کرنے سے پہلے اندر سور پکا کے رکھا گیا کہ جب بھوک لگے گی تو کھائے گا. اور شراب رکھی گئی، پیاس لگے گی تو پیے گا، اور پینے کے بعد سارے برے کام کر جائے گا. اور وہ حسینہ اپنے کپڑے بھڑکاؤ بیکار قسم کے کپڑے بدتمیزی سے پہن کے بیٹھ گئی. ایک دن بیٹھی، سر نہیں اٹھا. دوسرے دن بیٹھی رہی، تیسرے دن بیٹھی رہی، 4 دن، 5 دن، چھٹے دن اسے اپنی السٹ لگنے لگی. اس نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور جھنجھوڑ کے بولی تو ہے کون؟ تو ہے کون سی مخلوق؟ ارے میرے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ میری انگلیوں پہ ناچتے ہیں، یہ بتا میرے حسن میں کیا کمی ہے جو تم مجھے دیکھ کے لوگ دیوانے ہیں، ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب ہے، اور تیرے یہاں 6 دن سے بیٹھی ہوں، تو نے نظر تک نہیں اٹھا کے دیکھا، تو ہے کس کا دیوانہ، تجھ پہ کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ تو صحابی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں. اور پھر رو کے بولا او عورت سن، میں اس قدر مجبور ہوں کہ 8 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھ پہ شراب حلال ہو چکی ہے، میں بھوکا اس قدر ہوں کہ مجھ پہ یہ سور کا گوشت حلال ہو چکا ہے، مگر معلوم میں کیوں نہیں کھا رہا؟ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اس سے حیات ہے. ایمان اسی کا نام ہے. سب عبادتوں کا بدلہ یہی ہے کہ یہ ایمان ہو جائے رب دیکھ رہا ہے. یار ولایت کے دروازے بند نہیں ہوئے، تم قدم تو آگے بڑھاؤ. زندہ باد زندہ باد. تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں نہیں نوازے گا؟ کبھی پاکیزگی لا کے تو دیکھو ایمانوں میں. یار ہماری آزمائش ہوئی کبھی ایسے؟ وہ تو سامنے بیٹھی رہی، ہم تو جاتی بھی لڑکی کو دیکھ کے بغیر چھوڑتے نہیں جب تک نظر نہ ڈالیں گندی اس پر. یار ایک صحابی کا ایمان، وہ عورت کی طرف دیکھ رہی ہے، نظریں جھکا کے کھڑا ہے صحابی، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. یار آنسو اس کے ہیں مگر دل اس کا دھلا جا رہا ہے. وہ رو رہا ہے، وہ عورت بولی او مسلمان مجھے کلمہ پڑھا دے، اور میں تیرا چھیننے آئی تھی، میرا عشق گیا. تو مجھے کلمہ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے بڑے بڑے پادریوں سے ملی ہوں مگر ان کی نظروں میں گندگی ہی دیکھی ہے. جب میں تجھے دیکھ کے سوچتی ہوں جب تیری نگاہیں اتنی پاکیزہ ہیں تو تیرے نبی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد. بہت پیاری بات. یار ہماری نگاہوں سے تو پاکیزگی چلی گئی. اپنے موبائل کی ہسٹری چیک کرنا، اسے مٹانا، مگر مٹا دو گے وہ موبائل سے تو تبھی مٹے گی جب تم اسے ڈیلیٹ کرو گے، مگر وہ اللہ کے یہاں سے تب مٹے گی جب تمہاری آنکھوں کے آنسو سے دھوئیں گے. یاد رکھنا نوجوانوں، موت قریب نہیں ہے، قریب تر ہے. جنہیں کتنوں کو موت نے آ لیا، کتنے غرور تکبر کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے مگر موت نے انہیں ایسا پٹکا کہ وہ پھر قبر میں پہنچ گئے اور ان کی آنکھوں کو، چہروں کو کھا لیا کیڑوں نے.
اور وہ سمجھتے ہیں تکبر کرنے والوں سب سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بدلو. ادھر آؤ پلٹ کے. با فرید کا نام سنا ہے؟ فرید کا نام سنا؟ فرید الدین گنجے شکر. پہلے مرید ہونے گئے اجمیر شریف مرید ہونے گئے تو غریب نواز ایسے بیٹھے تھے ٹیک لگا کے. تو یہ دل میں سوچنے لگے یار یہ کیسے پی رہی ہے, تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. پھر آگے بڑھ کے بولے حضور مرید کر لیجئے. آپ نے فرمایا میرا مرید ہو کے کیا کرے گا, میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں. کہنے لگا وہ حضور غلطی ہو گئی. فرمایا غلطی نہیں, تیرا میرے پاس حصہ نہیں ہے, تیرا قطب الدین کے پاس ہے. تو دلی چلے گیا, وہاں بھی ایک پرابلم ہو گئی. دیکھ لے قطب الدین بختیار کاکی جوان ہے, یہ ان کی داڑھی ہو چکی ہے سفید. تو یہ بولے یار ان کا مرید کیسا ہوں, یہ تو جو ہے وہ میں جوان ہوں اور یہ بوڑھے ہیں, وہ یہ جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں. تو اتنا سنا تھا تو قطب الدین بختیار کاکی اندر گئے. قطب الدین بختیار کاکی کو جانتے ہو؟ وہ مدرسے میں آئے نا تو امام صاحب نے وہ جو استاد تھے انہوں نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ. تو بسم اللہ پڑھ دی. کہا بیٹے تو پہلا پارا پڑھ دیا, دوسرا پڑھ دیا, تیسرا, 14 پڑھ کے رکے. کہنے لگے بیٹے جب تو نے 14 پڑھے یاد تھے تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے میری امی حافظ ہے نا, حافظہ ہے تو اپنی امی سے سیکھ لیا. قطب الدین بختیار کاکی امام عالی مقام کی اولاد. جب یہ بابا فرید کہنے لگے یار ان کی تو داڑھی سفید ہے, وہ کالی ہے اور میری سفید ہے. تو انہوں نے جب یہ سوچا تو آپ اندر گئے بابا قطب الدین بختیار کاکی, تو دیکھا داڑھی پوری سفید ہو گئی. آپ نے کہا بھائی آ جاؤ فرید الدین, اب تو مرید ہو جاؤ گے, اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی اور تم سے زیادہ سفید ہو گئی. تو بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر نے ایک دن مجھ سے فرمایا جا اب یہاں نہ بیٹھ, وہاں چلا جا, وہاں کچھ تجھے اللہ کی نشانی ملے گی. کہتے ہیں میں گیا ایک پہاڑی علاقے میں, اور جب میں پہنچا نا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی نیک آدمی رہتا ہے یہاں؟ کہا پہاڑ کے اوپر رہتا ہے. کہا اچھا کہاں؟ تو وہ پہاڑ کے اوپر جب چڑھے تو کہتے ہیں میں جو ہے وہ تھک گیا, اوپر چڑھتے چڑھتے سانس میری ہانپ گیا, میں بہت کمزور تھے, کب کھانا پانا نہیں بہت کم کھاتے تھے. کہ اوپر چڑھے میں, کہتے ہیں جب میں نے غار کے قریب دیکھا, بڑا غور سے سننا, کہتے ہیں غار کے باہر دیکھا کہ انسانی ایک پیر کٹا ہوا پڑا ہے باہر. اور میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے دیکھ کے وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں نے کہا تیرا نام فرید الدین ہے؟ یار میں نے بتایا نہیں, انہوں نے ایسے کہہ دیا. میں بیٹھ گیا. کہتے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کا ایک پیر نہیں تھا, تو میں ان کے پاس بیٹھا رہا, کچھ انہوں نے سمجھایا, وہ سب بڑی رحمتیں برکتیں ملی اللہ کی, ان کے پاس آ کے حکمتیں دیں انہوں نے. جب میں جانے لگا رخصت تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. تو میں نے کہا حضور اجازت کہاں؟ کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا میں نے پوچھا, بولے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ایک پیر باہر پڑا ہے, ایک لات آپ کی ایک پڑی ہے, ایک آپ کی نہیں ہے, کیا بات ہے حضور؟ کہنے لگے بیٹے گناہ بتایا نہیں جاتا. میں نے کہا حضور بتا دیجئے. رونے لگے, کہنے لگے بیٹے جا یار یہ نہ سب پوچھ, چلا جا. میں نے کہا حضور اللہ کے واسطے بتا دیجئے باہر کس کا پیر پڑا ہے؟ اور ایک پیر. نوجوانوں سنو. تو کہتے ہیں یار وہ مجھے جو ہے نا فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگے, کہنے لگے یار بارش بڑی تیز ہوئی تھی, تو پوچھتا ہے تو بتاتا ہوں. میرے پاس کمبل نہیں ہے, میں فقیر آدمی تھا, 8-9 دن بارش ہوئی, مجھے موت کا امکان ہونے لگا ٹھنڈ کی وجہ سے. کہتے ہیں اچانک یہ ہوا کہ دھوپ نکل آئی اور کھل گیا موسم. میں سیکھنے کے لیے اپنی گفا کے باہر بیٹھ گیا. کہتے ہیں جب میں گفا کے باہر بیٹھ گیا نا سیکھنے کے لیے, تو اچانک تھوڑی دیر دھوپ آئی تھی میرے اوپر, تھوڑا میں ہیٹ مل رہی تھی, تو اچانک میں نے دیکھا سامنے, میں آزمائش میں مبتلا ہو گیا, سامنے سے بڑی خوبصورت لڑکی جا رہی تھی. بس میری نظر اس پہ پڑ گئی. کلی نظر پڑی, اس کے بعد وہ نظر کے ذریعے دل میں اتری اور میں نے اپنا قدم اٹھایا. کہتے قدم ابھی معلق تھا, نیچے نہیں اترا تھا, ایسے کر کے اٹھایا ہی تھا. کہتے جیسے ہی اٹھایا نا ویسے ہی ایک غیب سے, پردے غیب سے آواز آئی, تو دوستی کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے. کیسے میں اچانک کانپ گیا. میں نے کہا میرے رب مجھے معافی کر دے, تو کتنا قریب ہے, میں تجھے کتنا دور سمجھتا ہوں کہ میں نے قدم اٹھایا ہے اور تیری آواز آ گئی. مگر میرے یار جب تجھ سے یاری کی ہے تو اب نبھانے کی بھی کوشش کروں گا. جب تیرے مرضی کے خلاف یہ قدم باہر کو گیا ہے تو اندر نہیں آئے گا. بابا فرید کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے فرید میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی چاقو وغیرہ نہیں تھا, تو میں نے بڑا پتھر اٹھایا اور پیر میرا باہر تھا, میں نے پتھر مارا. کہتے بڑا پتھر تھا, جیسی مارا نا تو ایک باری میں ٹوٹا نہیں پیر. پھر میں نے دوسری مرتبہ مارا, جب ٹوٹا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ٹوٹا, میں بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر مارا,
پھر مارا، اور پھر اس کے بعد کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر وہ لٹک گیا۔ پھر میں نے اس کی کھال کو کاٹا، اس کی نسوں کو کاٹا، کئی بار بے ہوش ہوا، پھر اٹھا کے پھینک دیا پیر، اور پھر میں نے کہا یار میرے رب اب مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے بس کا روگ نہیں ہے میرے رب، میرے بس کا روگ نہیں۔ کہتے میں رویا اور میں نے اپنا پیر باہر پھینک دیا، فرید مجھے بتا دے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ بابا فرید کہتے ہیں میں چیخ کے رویا، حضور آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے بھی معاف کرے گا جو آپ کا واقعہ سن کے توبہ کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے دور ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ بہت قریب ہے تم سے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب وہ تجھے کریم رب بلاتا ہے، اس کے پاس جا۔ تجھے 4 لوگ کاندھے پہ بٹھا کے لے جائیں گے تو اس سے جانا کیا جانا ہے؟ جانا تو جب ہے جب تو اپنے رب کے پاس خود ہی چلا جائے۔ کتنے جنازے اٹھ گئے میرے بھائیو، توبہ کر لو، اللہ رب سے توبہ کر لو۔ حضور فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا وہ لڑکیوں کو پیسوں پہ خرید کے ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لڑکیوں کو اٹھاواتا تھا پیسوں میں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، عزتیں لوٹتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب لڑکیاں ایسی۔ ایک دن ایک لڑکی آ گئی، اس نے خریدا اسے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا وہ رو رہی ہے، تو کہنے لگے تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ کہا دیے تو ہیں۔ کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میں بھوکی ہوں 3 دن سے، اس وجہ سے آئی ہوں، ورنہ اپنی عزت خراب نہیں کرواتی تجھ سے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بہن بھائی بھی بھوکے ہیں گھر، میں اس وجہ سے اس برے کام کی طرف آئی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے دل پہ اثر کر گئی بات۔ وہ بولا میں اپنی بہن بناتا ہوں تجھے، سبحان اللہ، میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری بہن جا چلی جا، تو اتنی پریشانی میں یاد کرتی ہے؟ ہزاروں لڑکیوں کی عزت لوٹنے والا وہ ایک جملہ اثر کر گیا، دل میں سے آنسو نکلے، وہ اسے تو بھیج دیا۔ اور میاں ہوا کیا؟ رات کو سجدے میں گر کے کہنے لگا رب مجھے معاف کر دے، بس وہی انتقال بھی ہو گیا، مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازے میں نہیں آتا تھا، لوگ بھاگتے تیرے ظالم زانی بدترین انسان کے جنازے میں نہیں جائیں گے، یہ تو گھٹیا انسان تھا، عزتیں لوٹتا تھا، پیسے کے ذریعے عزتیں لوٹتا تھا، کوئی جنازے میں نہیں جاتا تھا۔ خدا کی رحمت ایسی ہوئی، اس کی درگھر کی دیوار پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے لکھا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے بخش دیا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ نوجوانوں کبھی نا امید نہ ہونا، اس کی طرف آؤ، پلٹو، اس سے کہو رب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، اللہ کے سامنے رو، اس کے سامنے رو۔ میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک آنسو جو صرف تیرا پلک بھگو دے تیرے تمام گناہوں کے لیے کافی ہے۔ آدم علیہ السلام رو رہے تھے، روتے روتے اتنا پانی بھرا، اتنے آنسو بھرے کہ چیل پینے لگی آ کے۔ آدم علیہ السلام نے کہا چیل دنیا میں میٹھے میٹھے چشمے اسے نہیں پیتی، میرے آنسو کیوں پیتی ہے؟ تو کہنے لگی آدم دنیا کے سارے چشمے پیے مگر جتنے میٹھے تیرے آنسو ہیں دنیا کا کوئی چشمہ اتنا نہیں۔ موت آنے سے پہلے پہلے رب سے توبہ کر لو۔ دیکھو واصف علی واصف کا جملہ فرماتے ہیں آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اپنے رب سے توبہ کر لو۔ یہ غوث پاک کا پروگرام ہے، میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی روحانیت ہے کہ آپ غوث پاک کے ذکر کو گواہ بنا کے توبہ کرو۔ میری تقریر کافی دیر ہو گئی لمبی، حالانکہ اتنی دیر کرتا نہیں، اگر آپ کی محبت دیکھ کے میں نے کر دی۔ آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں اگر ضرورت پڑے تو حضور کے نام پہ گردن کٹ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، نیچے ہاتھ کر لیں۔ دیکھو میں زیادہ بات نہیں کرتا، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری سنت بھی حضور کے نام پہ رکھا لیں گے؟ ہاتھ اٹھا دو، پوری سنت رکھاؤ گے؟ ماشاءاللہ، نیچے ہاتھ کر لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے مسجدوں کو بھریں گے، شروعات کریں گے؟ شروعات کرو، ہلکے ہلکے کرو، کرو گے شروعات؟ اپنے رب کے سامنے سجدے لگاؤ گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ اور شکر ادا کرو گے تو نعمتیں وہ بڑھائے گا۔ شکر ادا کرو، ناشکری تو نہیں کریں گے اب کبھی؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی، کام نہیں چل رہا ہے، کام کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ چلا دے گا کیا؟ وہی چلانے والا رب ہے، اس سے ہی کہہ جو بھی کہنا ہے نا انشاءاللہ ہے۔ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں پردے میں رہیں، نیک بن کے رہیں،
اور آپ کے سامنے جتنی دیر بھی تقریر کی، اللہ اس پر گواہ کہ دل سے کی، اللہ آپ کے دلوں پہ اثر پہنچائے۔ اور میں چونکہ ایک بہت کامل انسان ہوں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں نا، تو اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔